سانحہ پیمز آگ کیسے لگی، 14 بچوں کی اموات کیسے ہوئی، وزیراعظم کی نامزد کردہ اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری، الیکٹرو میڈیکل رپورٹ انکوائری کمیٹی کو جمع، ہاسپٹل کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ، ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے بیانات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے انوکھے کام، وزیراعظم کی بنائی گئی کمیٹی کے اوپر اپنی ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی، پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام شامی 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، کمیٹی آگ لگنے کی اصل وجہ اور فائر سیفٹی اقدامات کا جائزہ لے گی، ریسکیو آپریشن کی افادیت اور رسپانس ٹائم کی بھی جانچ کی جائے گی، تحقیقاتی کمیٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، ارکان کا ڈاکٹر مہیش کمار کی قیادت میں پیمز ہاسپٹل کا دورہ، جائے وقوع کا معائنہ کیا، انتظامیہ پر شدید تنقید، چیئرمین کمیٹی مہیش کمار کہتے ہیں صرف ہیلتھ سیکریٹری کی معطلی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کمیٹی سرکاری انکوائری پر انحصار نہیں کرے گی، میرٹ پر حقائق کا جائزہ لیا جائے گا، ہمیں امید ہے اور چاہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں، کوئی بڑا افسر ہو یا چھوٹا حقائق سامنے لائے جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آگ لگی کیسے۔ وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السلیم الصباح کی قیادت میں کویت کے اعلیٰ سطح وفد کا GHQ کا دورہ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، فریقین نے ادارہ جاتی تعلقات کے فروغ، باہمی فائدہ مند دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا، وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسیاد گروپ کے CEO کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور، اسیاد گروپ نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری اور طویل المدتی معاشی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور مسلم لیگ نون نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نامزد کر دیا، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو بطور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت دے دی۔ پیمز ہاسپٹل میں آتش زدگی کا معاملہ، قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع، ممبر قومی اسمبلی سحر کامران اور شازیہ مری، شاہدہ رحمانی، آغا رفیع اللہ اور مرزا اختیار بیگ کی جانب سے نوٹس جمع کرایا گیا، توجہ دلاؤ نوٹس میں فائر سیفٹی انتظامات، ہنگامی تیاری اور سرکاری ہاسپٹلز میں نومولود بچوں کے تحفظ پر سنگین خدشات کا اظہار، اسپیکر قومی اسمبلی سے ایجنڈے کا حصہ بنانے کا مطالبہ۔ انتظامی غفلت اور نااہلی سے اسلام آباد کیمز اسپتال کی نرسری میں آتش زدگی سے 14 نومولود بچوں کی اموات نے، سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود ہسپتال میں ٹینٹ لگا لیا، میڈیا سے گفتگو میں بولے ٹینٹ آفس میں لوگوں کے مسائل سنوں گا، آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات اعلیٰ سطحی کمیٹی کر رہی ہے، کمیٹی جلد آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ سانحہ پیمز پر عالمی برادری کا اظہار افسوس، سعودی وزارت خارجہ کا اظہار تعزیت، متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں ایران، برطانوی کینیڈین ہائی کمیشن اور پاکستان میں برطانوی سفارت خانے نے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی، اقوام متحدہ، یورپی یونین، یونیسیف نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہر نومولود بچے کو زندگی کا ایک محفوظ آغاز ملنا چاہیے۔ سانحہ پیمز کے بعد پنجاب حکومت کا مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے فوری اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرکاری ہاسپٹلز میں فائر سیفٹی انتظامات کی رپورٹ طلب کر لی، 57 بڑے ہاسپٹلز میں فائر ہائیڈرنٹ سسٹم نصب کرنے کا بھی اعلان۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل کا دورہ کشیدگی کم کرنے کے لیے تھا، پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبہ مسترد کیا، مزید کہنا ہے کہ پاکستان نے 1 سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ سنبھال لی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राख दिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की तारीफ़। सऊदी सफ़ीर पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़्म का इआदा। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी गुजरावाला पहुँच गए। नादरा मेगा सेंटर का दौरा, शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। शहरियों ने नादरा मेगा सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का जल्द नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान। इंसानी स्मगलिंग माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा। इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर मौजूद पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। संक्यांग में डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला ने मिल्क प्रोसेसिंग के अमल का डिजिटल मुआयना किया। कंपनी हुक्काम ने वज़ीर आला पंजाब को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ के मंसूबे नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फितना अल-खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू और ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। इस्लामाबाद में मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने पर फौरी अमल दरामद का फैसला। दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोलने में कानूनी और इंतजामी रुकावटें मरहलावार दूर करने पर इत्तफाक। बैंक्स को वाज़ेह, यकसा और काबिल अमल कानूनी तकाज़ों के तहत मदारिस की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए इजलास का तरमीमी नोटिस जारी किया। असम्बली का इजलास 28 अगस्त को तलब किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए अमरीका ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। ट्रंप का कहना है कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दामात और फ़ौजी हमले दोनों ही मौसर हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त। कहा, अमरीका नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। जबरी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद किया जाए, ईरान का मुतालबा। मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं। ईरानी स्पीकर का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि हालिया जंग के बाद ईरान की तवज्जो आपने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हुई। यह आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी। अमरीका ऐसी पाबंदियों का ऐलान कर रहा है जो पहले ही आयद हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने अमरीका की जानिब से ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के मनसूबे को मजाक करार दे दिया। कहा कि अमरीका अपनी इत्तेहादी मुहिम की कामयाबी साबित करने के लिए बहरीन से रुजू कर रहा है, जबकि बहरीन और ईरान के दरमियान कोई काबिल ज़िक्र मुआशी लेन देन नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान और ओमान के मुज़ाकरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $85.85 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80.15 फ़ी बैरल हो गई।
پاکستان نے فلسطین میں پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غیر قانونی آبادکاری آبادکاروں کا تشدد اور جبری بے دخلی ختم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ زور پکڑ گئی۔ کینیڈا کا امریکہ کی سینکڑوں مصنوعات پر 50% تک جوابی طرف عائد کرنے کا اعلان۔ اسٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس، زرعی آلات اور پلپ اینڈ پیپر پر ٹیرف عائد ہوگا۔ کینیڈین وزیر خزانہ کہتے ہیں کینیڈا اس صورتحال کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی پھیر دی۔ 180 سے زائد ہلاک، 1500 افراد لاپتہ۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ متاثرہ علاقوں میں سیاح، زائرین اور کوہ پیما بھی موجود تھے۔ نیپال کے 100 سے زائد شہری لاپتہ۔ پولیس، فوج اور بجلی کے شعبے کے اہلکار بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات قصور میں جاری۔ مزار اقدس کو کئی من عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ محفل نعت، مشاعرہ اور محفل سماع کا اہتمام۔